السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج 14ویں پارے کے اہم مضامین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ پہلی جو صورت ہے یہ ایک ربع پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے آغاز ہی میں کافروں کی حسرت اور کافروں کی پشیمانی کا ذکر کیا۔ جیسے دنیا کے اندر کبھی انسان کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے وہ چیز مل جاتی، کاش مجھے وہ کامیابی مل جاتی۔ تو ایسے ہی اللہ نے کہا کہ آخرت والے دن، جب قیامت والے دن کافر لوگ مومنین کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ حسرت اس وقت کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ اس وقت کی جو حسرت ہے اس سے بچنے کا موقع آج ہے۔ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آج اسلام قبول کر لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اس اگلی جو جہان کی حسرت ہے اس سے بچ سکو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کو اور قرآن کریم کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک منفرد آیت، جو صرف باقی آسمانی کتابوں میں قرآن ہی کے لیے نازل ہوئی، قرآن ہی کے لیے اللہ نے اس کو رکھا، وہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں، تورات ہے، بائبل ہے، اور حضرت داؤد کے صحیفے ہیں، حضرت ابراہیم کے صحیفے ہیں، یہ سارے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پلان یہ ہے کہ یہ ایک وقت کے لیے نازل ہوگی شریعت، اس کے بعد پھر نیا نبی آئے گا، نئی شریعت لے کے آئے گا، نئی کتاب لے کے آئے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر آئیں گے، آخری شریعت لے کر آئیں گے، اور قرآن کریم ان پر نازل کیا جائے گا جو آخری کتاب ہوگی اللہ کی۔ تو اللہ نے اس قرآن کو الذکر کہا، یعنی اس میں نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، ریمائنڈرز بھی ہیں، اور رہنمائی کی جتنے عنوانات ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھے ہیں، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کے باوجود اس کی زبر زیر کے اندر، اس کے کسی حرف کے اندر، کسی لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو پائی، اور قیامت تک نہیں ہو پائے گی۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لے رکھا ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر بھی زور لگا لے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی آیت بنا لو، اس جیسی کوئی صورت بنا لو، تم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جیسی کوئی چیز کوئی اور تو نہیں بنا سکتا۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اس جیسا کوئی اور اگر کر لے تو پھر اللہ کے اللہ ہونے میں شک ہو سکتا ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور حضرت آدم اور ابلیس کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے پھر چند آیات اللہ نے یہاں پہ نازل فرمائی، اور شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمیں سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی پلاننگ اور اس کی طریقہ واردات کے بارے میں ان آیات میں گفتگو کی۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے کہ وہ انسانوں کے لیے جال بنائے گا، پھندے بنائے گا، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان یہ جانتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ صورت میں کہا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مسلسل قرآن سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، جو مسلسل اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ نے انہیں عبادک المخلصین کہا کہ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان پہلے سے اقرار کر چکا ہے کہ اللہ میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ شیطان کو اللہ نے کوئی زور زبردستی کا اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کو زبردستی کسی غلط رستے پہ ڈال دے۔ شیطان کو زیادہ سے زیادہ اختیار وسوسہ پیدا کرنے کا ہے۔ وہ انسان کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، برائی کرنے کی ترغیب اور شوق پیدا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو زبردستی پکڑ کر وہ یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ انسان خود ہے جو اس پیشکش کو قبول کر کے برائی کا اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیطان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سے زبردستی کروا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اپنی مرضی اور اختیار سے اور اپنے شوق سے شیطان کی پیروی کریں گے پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور اللہ نے جہنم کے مختلف لیولز ہیں، ان کے درجات ہیں، جتنا بڑا اللہ کا منکر ہے اتنی زیادہ سخت سزا ہے اس کی، اور اللہ نے قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ ان سب مقامات کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت آیت ارشاد فرمائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی 7 ایسی آیات کے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ، صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبع المثانی ہی الفاتحہ، جو ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ قرآن عظیم بھی اللہ نے آپ کو دیا، اس کے ساتھ سبع مثانی کے جو بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں. تو سورہ فاتحہ کا اپنا ایک مقام ہے قرآن کی صورتوں کے اندر، قرآن کی بالکل پہلی صورت ہے، آغاز اس سے ہوتا ہے، اور پھر ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کے جو مضامین ہیں ہم نے پہلے دن بیان کیے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی شان اور اس کا مقام بیان کرتے ہوئے حضور سے کہا کہ ہم نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. اس کی ہر آیت پر آپ کا رب آپ کی آیت پڑھنے پر جواب دیتا ہے. اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہر امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ اس کو جواب دیتے ہیں. کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم صورت ہے کہ جو مجھے میرے رب سے مکالمے کا شرف بخشتی ہے. یہ تو میری نالائقی ہے، میری کم ظرفی ہے کہ میں اس مکالمے کو نہ سمجھوں، میں اپنے اس اعزاز اور اپنے اس مرتبے کو نہ سمجھوں، اور میں پستیوں کے اندر ہی گرا رہوں، میں شیطان کے پیچھے ہی چلتا رہوں. اور اگر میں کبھی نماز پڑھوں بھی اور یہ صورت پڑھوں بھی تو میں اس سے ناواقف رہوں کہ میں کس سے ہم کلام ہوں اور کس سے کیا بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے اس خزانے کا اور اس عظیم صورت کا یہاں پہ ذکر فرمایا. اور پھر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ جو ان کے پاس مال و متاع ہے، ان کے پاس بزنس ہے، تجارت ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں، ان چیزوں کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ متاع دنیا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے جو اللہ نے اپنے ایک منصوبے کے تحت مختلف لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن عظیم ہے، اور آپ نے ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا. یہ خود اپنے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ کر چکے ہیں. ہاں، جو اہل ایمان ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اتنا خوبصورت پیرایا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو پر پھیلا کر اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو محبت کا احساس دلاتا ہے، ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو اپنے پرندے کی مانند اپنے پروں کے سائے میں لے لو، یعنی اپنے قریب کر لو اور ان کو محبت کا احساس دو. یہ تمہارے رفیق ہیں، یہ تمہارے ساتھی ہیں، تم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی قدر کرو. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اہل ایمان کی طرف کراتے ہوئے کہا کہ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ اللہ کے دین کو ماننے والے اور یہ آپ کی محبت اور توجہ کے زیادہ مستحق ہیں. اور جو دنیا والے ہیں، جو دنیا سمیٹنے میں مصروف ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے کے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں کس سمت میں جانا ہے. پھر اس کے بعد آگے سورہ نحل ہے. سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے اس سورت کے اندر. مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے انسان کو یہ بات سمجھائی. 2 مواقع پر اللہ نے 2 جگہوں پر آغاز میں اور اختتام پر یہ آیت ارشاد فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قدر نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کون کون سی نعمت ہے. بس اوقات انسان اپنے وجود ہی کو بھول جاتا ہے. سب سے بڑی نعمت تو یہ وجود ہے، اور اس کے اندر جو میکنزم، جو سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، جو سانس لینے کا نظام ہے، جو دیکھنے کا نظام ہے، جو سننے کا نظام ہے، جو ڈائجسٹک سسٹم ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن ہے، جتنے بھی یہ سسٹمز ہیں انسان کی باڈی کے اندر، یہ سارے اللہ کی عطا ہیں، اللہ کا انعام ہے. کوئی ایک سسٹم بند ہو جائے، انسان کے جسم کے کسی حصے میں معمولی سی درد اٹھ جائے، وہ بلا اٹھتا ہے، اسے چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اللہ نے یہ پوری باڈی بنائی، اس کا فنکشن بنایا، اور بغیر کسی مشینری کے چلا رہا ہے اس کو، بغیر کسی چارجنگ کے یہ انسان چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ نے مختلف نعمتوں کا ان آیات میں ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس کو پیدا کیا. انسان کو کائنات کے اندر پیدا کیا اور کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا. اور پھر اللہ نے انسان کی حقیقت اس کو بتائی. خلق الانسان من نطفہ، تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جب تو بڑا ہوتا ہے
تو جھگڑالو بن جاتا ہے، تو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگتا ہے، تو اللہ کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ ہی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا اور خدا نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور خدا تو ہے ہی نہیں، اور یہ دنیا خود بخود سے بنی ہے۔ یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ انسان کرتا ہے، تو اللہ نے کہا اپنی ابتدا کو دیکھ، تیرا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اگر تو اپنے آغاز کو دیکھ لے اور اپنے انجام کو دیکھ لے کہ تو نے مٹی میں جانا ہے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے، تو تو بڑی بڑی باتیں کیوں کرتا ہے؟ پھر تو اپنے خالق کا انکار کیوں کرتا ہے؟ تو اپنے مالک کا انکار کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ نے آگے انسان کو سمجھایا کہ دیکھ، میں نے صرف زمین اور آسمان کو نہیں پیدا کیا، اس میں موجود ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور اللہ نے گن گن کے چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے زمین پر چلنے والے جانوروں کا، اللہ نے سمندر میں موجود مخلوقات کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ نے اس بحر کو، اس سمندر کو کہ جس کی قوت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے کہا میں نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ 3 کام اللہ نے یہاں پہ گنوائے کہ انسان جو سمندر کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْ، اللہ نے اس کے اندر گوشت رکھا ہے، مچھلی کا گوشت رکھا ہے، غذا رکھی ہے انسان کی، اللہ نے کہا یہ تر و تازہ گوشت ہے، اس کا مردار بھی اللہ نے حلال کیا ہے، اور احرام کی حالت میں جو باقی شکار منع ہے، سمندر کے شکار کی اجازت دی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کی خوراک یعنی جو مچھلی ہے اسے تم استعمال کرتے ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہیرے اور جواہرات ہیں، اس کے اندر جو سیپیاں اور موتیاں ہیں، انہیں تم زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پھر اللہ نے کہا اس میں تم اپنے جہاز چلاتے ہو جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے وہ سمندر ہی کے ذریعے سے، بحری جہازوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، یا خود بخود سے بن گیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور پھر اللہ نے انسان سے ایک سوال کیا کہ بھلا وہ کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہو، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کا مقام نہیں پہچان رہے ہو؟ اللہ کو اس کی حیثیت نہیں دینا چاہ رہے ہو؟ تو اللہ نے یہ سوالات انسانوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے 2 مخلوقات کا بطور خاص ذکر کیا۔ ایک تو وہ جانور کی جو دودھ دیتا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے اس کے معدے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ خون بھی بنتا ہے، وہ دودھ بھی پیدا ہوتا ہے اور فضلہ بھی بنتا ہے، لیکن تینوں کی الگ الگ ان کی الگ الگ وائنز ہیں جن کے اندر وہ یہ چیزیں چلتی ہیں اور مکس آپس میں نہیں ہوتی۔ اور انسان اگر سائنٹیفکلی اس چیز کو مزید غور کرے، اس کو دیکھے، تو انسان کا اللہ پر ایمان بڑھتا ہے کہ کیسے اللہ نے اس خوراک کے ذریعے سے دودھ پیدا کیا جو انسان کے لیے غذا ہے، اور کیسے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں خون کی یا فضلے کی آمیزش نہیں ہو پاتی۔ پھر دوسری چیز اللہ نے جو یہاں پہ ذکر کی، اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ شہد کی مکھی جو بلند مکانوں، یہ جو جنگلوں کے اندر، وادیوں کے اندر، درختوں پہ، گھروں کی دیواروں کے اوپر بعض دفعہ یہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، چھتا بناتی ہے، اور پھر یہ اپنا گھر بنانے کے بعد دور دراز علاقوں کا سفر کرتی ہے، وہاں سے درختوں سے، پودوں سے، رنگ برنگ کے مختلف ذائقوں کے پودوں سے یہ شہد چوستی ہے، رس چوستی ہے، اور آ کے اپنے گھر میں بیٹھتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے۔ کس کے لیے بناتی ہے؟ انسانوں کے لیے بناتی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اس کے پورے میکانزم کو دیکھو، اس کی برتھ، اس کا جو وے آف ایکشن ہے، اس کی جو پوری ٹائم لائن ہے شہد بننے کی، اس کو غور کرو۔ اور پھر بھی تم اگر اللہ کو خالق ہونے پر اور اللہ کو مالک ہونے پر اس کو نہیں پہچان رہے تو تمہاری اپنی عقل کی کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس شہد کی مکھی کو کس نے یہ رستے سمجھائے ہیں کہ وہ کہاں جائے گی اور پھر واپس انہی رستوں میں واپس آئے گی، اور پھر ایک خاص وقت کے اندر وہ شہد پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے؟ تو کس نے اس کو یہ سمجھ بوجھ دی ہے؟ تو اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اس کے بعد آگے اور بہت سی آیات میں اللہ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ تمہارے رہنے کے لیے جو چھت ہے، اور تم جو گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر لباس کا استعمال کرتے ہو، اون کا استعمال کرتے ہو، یہ کون کون سی نعمت ہے جو اللہ تم کو گنوائے گا؟ تو اللہ نے ان ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات فرمائی کہ اللہ ایک بستی کی مثال تم کو دیتا ہے جو بڑے آرام سے رہ رہی تھی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ وہ بڑے آرام سے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور اس کو رزق جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پہنچتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ،
پھر اس نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے اسے بھوک اور خوف کی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ پریشانی اس کے اوپر آئی جب اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ تو اللہ کی طرف سے اگر نعمتیں کسی بستی پر برس رہی ہیں تو اس کو اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے، وگرنہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر یہ خوشحالی بدحالی میں بدل جائے گی، یہ خوشحالی فاقوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور دنیا نے بس بہت دفعہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو شکر گزاری اختیار کرتے ہیں، وہ قومیں پسند ہیں جو شکر گزاری اختیار کرتی ہیں۔ یہ آج کی صورت کے اہم مضامین ہیں۔ آخر میں خلاصے کے طور پہ 5 جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ کہ حسرت کا وقت آنے سے پہلے کہ انسان کاش کا لفظ کہے، اس سے پہلے جو مہلت عمل ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ یہ زندگی کا جو دورانیہ ہے، یہ مہلت عمل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، کچھ کر جائیں۔ اور دوسرا کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں اور اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں، اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ تیسرا، اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں تصور کریں، غور کریں، اپنی ذات سے شروع کر دیں اور سبحان اللہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتے چلے جائیں جب بھی اللہ کی نعمت یاد آ جائے۔ اور چوتھی اہم توجہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ کی عظمت کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بادشاہ ہے۔ اور سورت کے آخر میں، پارے کے آخر میں اللہ نے مکالمے کے آداب بتائے ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، دعوت کے آداب ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پہ کہا کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ذریعے سے دوسروں کو دین کی دعوت دو۔ یہ وہ احکام ہے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔